بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹورک انفو دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے دی ریلیز ارطغرل ڈرامہ میں سفید داڑھی والے لوگ اکثر دیکھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ترکوں کی تاریخ میں سفید داڑھی والے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ سفید داڑھی والے ترک نہ صرف دی ریلیز ارطغرل میں موجود ہیں بلکہ تاریخ پر دکھائے جانے والے دوسرے ترک ڈراموں مثلاً پایہ تخت اور کورولوس عثمان میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اصل میں یہ سفید داڑھی والے ترک سراغ رسانی کا کام کیا کرتے تھے۔ دی ریلیز ارطغرل میں بھی آپ نے عارفین بھائی کے کردار کو دیکھا ہوگا۔ کبھی تو وہ مسلمان بن کر ارطغرل غازی کے ساتھ پایا جاتا تھا تو کبھی عیسائی راہب بن کر عیسائیوں کے خفیہ قلعے میں موجود ہوتا تھا۔ میں نے جب دی ریلیز ارطغرل ڈرامہ دیکھا تو مجھے یہ کردار دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ پلک جھپکتے ہی کیا سے کیا ہو جاتا تھا۔ آئیے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ ان سفید داڑھی والے ترکوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ان کا کام کیا تھا اور اب یہ تنظیم کہاں اور کس رنگ میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس تنظیم کے قیام کی ابتدا دید کورکوت سے ہوئی۔ دید کورکوت ترکوں میں ایک ذہین و فطین شخص تھا۔ ترک جرگوں کے مشکل ترین معاملات اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے حل کرنے پر اس کا نام ایکسیکل پڑ گیا۔ ایکسیکل ترکی میں سفید داڑھی والے معزز اور ذہین بزرگ کو کہتے ہیں۔ یہ سفید داڑھی والے اپنی ذہانت کی وجہ سے ترکوں میں نہایت قابل احترام حیثیت کے حامل تھے۔ 13ویں صدی کے مشہور مورخ رشید الدین ہمدانی کے مطابق دید کورکوت ایک حقیقی کردار تھا اور اس دور کے اوغوز سلطان اینلسر یوکوے خان نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قسطنطنیہ فتح کرنے کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ تم لوگ قسطنطنیہ فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ دید کورکوت نے واپس آ کر اوغوز سلطان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم پیش گوئی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اوغوز حکمرانوں نے اس پیش گوئی کو پورا کرنا اپنے فرائض اور روایات کا حصہ بنا لیا۔ اوغوز حکمران اپنے بہترین سپاہیوں کو سفید داڑھی والوں کی خدمت میں بھیجتے، جو انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کسی نہ کسی خفیہ مشن پر روانہ کرتے اور ان سے جاسوسی کے کام کرواتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس تنظیم نے جنم لینا شروع کیا۔ ابتدا میں اس تنظیم کا نام بورو بودون تھا اور بعد میں یہ لوگ سفید داڑھی والے یا وائٹ بیئرڈ ترکوں کے طور پر مشہور ہوئے۔ 608 عیسوی میں قائم ہونے والی یہ تنظیم دنیا کی پہلی منظم ترین خفیہ تنظیم تھی۔ اس تنظیم کے بانی اوغوز حکمران تھے اور اس وقت کے ترک گوک ترک کہلاتے تھے، جس کا مطلب ہے آسمانی ترک۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ ترک ایسی عظیم الشان سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے جو آسمان کی طرح چاروں اطراف میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہو۔ ابتدا میں بورو بودون نامی تنظیم صرف 50 افراد پر مشتمل تھی اور اس کا کام دشمن ممالک اور قوموں کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھا کرنا تھا۔ دوستو، ترکوں کی اس سفید داڑھی والے درویشوں کی تنظیم نے عظیم ترک سلجوق سلطنت کے قیام میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا۔ یہ لوگ آخری سلجوق سلطان علاؤ الدین کے لیے بھی جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ انہی کے کہنے پر ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے بازنطینی عیسائیوں کی سرحد پر اپنے قبیلہ کو خیمہ زن کیا۔ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ، اس کے بعد ارطغرل غازی اور پھر عثمان غازی بھی اس تنظیم کے ممبر رہے۔ عثمان غازی کی بہت سی فتوحات میں اس جاسوس تنظیم کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس تنظیم نے سلطان علاؤ الدین کے دور حکومت میں سلجوقی سلطنت کے تحفظ کے لیے جاسوسی کارروائیوں کے علاوہ کچھ خفیہ گروپس بھی بنائے۔
جن کے ارکان بہت سے مذہبی شیخ، سلطان اور حکمران تھے۔ ان میں سے ایک گروپ کے سرپرست آہی ایوران تھے، جن کے نام پر بعد میں درویشوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ چلا، جن کو آہی کہا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی اس خفیہ تنظیم کے سربراہ بنے۔ عثمان غازی نے اپنے والد ارطغرل غازی کی چھوڑی ہوئی جاگیر کو 16,000 مربع کلومیٹر تک پھیلا دیا۔ سلجوقی اور عثمانی سلاطین اپنے فیصلوں میں ان درویشوں کی خفیہ معلومات سے بہت زیادہ مدد لیا کرتے تھے۔ سفید داڑھی والے درویشوں کی خفیہ معلومات کے بغیر کسی بھی مہم پر روانہ ہونے سے گریز کیا کرتے تھے۔ ان درویشوں کے مقرر کردہ سپاہی نہ صرف سراغ تلاش کرتے بلکہ چھاپہ مار کارروائی کرنے کے بھی ماہر تھے۔ ترکوں کی فوج میں 4 طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک قسم ان پوشیدہ لوگوں کی تھی جو انٹیلیجنس کا کام کرتے تھے۔ ترکوں کے اس نیٹ ورک میں کام کرنے والے بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہیں بچپن ہی سے ان دور دراز مقامات پر بھیج دیا جاتا جہاں کی جاسوسی کرنا مقصود ہوتی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ان سفید داڑھی والے لوگوں کی تنظیم آج تک موجود ہے۔ اس تنظیم کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تب یہ تنظیم زیر زمین چلی گئی، کیونکہ عثمانی سلطنت تب اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ دنیا پر حکومت کر سکتی تھی۔ اس تنظیم کا نشان 3 ہلالی سرخ پرچم تھا۔ یہ لوگ مختلف عمارتوں پر یہ نشان چھوڑتے تھے جو ان کی موجودگی کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ نشان تاریخ میں ان کی موجودگی اور ان کے بارے میں مضبوط قیاس آرائیوں کا ثبوت ہے۔ آہستہ آہستہ جب غیر مسلم طاقتیں مضبوط ہونے لگیں اور مسلمان آپسی اختلافات کا شکار ہونے لگے تو یہ تنظیم بھی کمزور ہونے لگی اور یہ لوگ روپوش ہو گئے۔ بعد میں سلطان عبد الحمید نے بھی ایسی ہی خفیہ تنظیم قائم کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ صحیح کام کے لیے صحیح آدمی تلاش نہ کر سکے، جس طرح صدیوں پہلے اوغوز حکمران کر سکے تھے۔ آج بھی ترک صدر کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈز عثمانی لباس پہنے ہوئے سیڑھیوں پر موجود ہیں وہ ان سفید داڑھی والوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں حلب میں موجود درگاہ، درویش اور ان درویشوں کے ساتھی جو مختلف بازاروں میں فقیروں کی شکل میں نظر آتے ہیں، یہ تمام لوگ بھی ماضی میں اس تنظیم کی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حلب کے یہ لوگ سفید داڑھی والے درویشوں کی طرح سراغ رسانی کا کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بسا اوقات ضرورت کے تحت اپنے دشمن پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ گویا ان لوگوں کو ہر طرح سے ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ یہ اپنا کام نہایت ہوشیاری سے کر سکیں، لیکن بعض اوقات ان کی سراغ رسانی اور خبریں غلط بھی ہو جایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے کئی بار بھاری نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ناظرین کرام، بحیثیت انسان میری اس تحقیق میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا نشان دباتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔